نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ کائنات میں موجود ہر چیز کی طرح ان موسموں کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور موسموں میں سے جو سب سے زیادہ صبر آزما موسم ہے وہ موسم گرما ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چلچلاتی دھوپ ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس گرمی کے موسم کے اندر سورج جو ہے وہ آگ اگل رہا ہے۔ تو یاد رکھیے سامعین و ناظرین، موسم کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو جائے، سردی و گرمی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، موسم کی یہ سختی اور شدت جو ہے یہ ایک بندہ مومن کو اللہ کی عبادت سے روک نہیں سکتی۔ یعنی سردی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، ٹھٹھرتی راتیں ہوں، یہ انسان کو نماز فجر کی ادائیگی سے روک نہیں سکتی۔ اسی طرح گرمی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، ظہر اور عصر کے لیے بندہ مومن اللہ کے گھروں کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کا یہ جو فریضہ ہے یہ موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ تقریباً 17 لاکھ کے قریب لوگوں نے اس قدر شدید سخت گرمی کے اندر جو ہے وہ حج کا فریضہ ادا کیا۔ اسی لیے تو اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یعنی عبادت کا یہ فریضہ جو ہے یہ موسموں کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ 10ویں سپارے کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے محض گرمی کو بہانہ بنا کر ایک بہت بڑے فریضہ سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ اور وہ فریضہ کون سا فریضہ تھا؟ وہ جہاد کا فریضہ تھا۔ غزوہ تبوک کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکلنے کا حکم دیا، سخت گرمی کا موسم، تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر تھا اور شدید گرمی، فصلیں پک چکی تھی۔ ایسی حالت میں منافقوں کا جہاد کے لیے نکلنا انہیں تو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ تو منافقین مدینہ نے کیا کیا، نہ صرف خود رکے بلکہ انہوں نے سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی جہاد کے اس فریضے سے کیوں روکا اور کیا کہہ کے روکا؟ اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ لا تنفروا فی الحر، تم دیکھتے نہیں ہو گرمی کتنی شدید ہے، کس قدر سخت موسم ہے، تبوک کا اتنا طویل سفر ہے، تم کیسے یہ سفر کرو گے؟ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی سخت سرزنش کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قل نار جہنم اشد حرا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے یہ تو دنیا کی گرمی ہے، جو جہنم کی گرمی ہے وہ اس دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اور یہ گرمی کیوں ہوتی ہے؟ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنسدان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے جو علم ان کے پاس ہے، جو معلومات ان کے پاس ہیں اس کے مطابق بتاتے ہیں، لیکن ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ اس کی حقیقی تعلیم اور جو اصل اس کی وجہ ہمیں بتائی گئی ہے وہ غیب کے علم کے ذریعے ہمارے پیغمبر نے بتائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں رحم کی اپیل کی۔ جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ آکل بعضی بعضا، اللہ میرے اندر اتنی شدت ہے، اتنی حرارت ہے، اتنی تپش ہے کہ اللہ اب میرا ایک حصہ دوسرے کو کھانا شروع ہو گیا ہے، اللہ مجھ پہ رحم کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک سانس وہ باہر چھوڑتی ہے جس سے دنیا میں گرمی پیدا ہوتی ہے، ایک سانس آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اندر کھینچ لیتی ہے کہ جس سے دنیا کے اندر یہ سردی کا موسم ہوتا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گرمی سخت ہو جائے تو ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا کرو، کیوں؟ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا جو گرمی کی شدت ہوتی ہے یہ جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے۔ تو سامعین آپ دیکھیے، ناظرین یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میدان محشر جب قائم ہوگا روز قیامت، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ سورج جو ہے یہ 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا۔ آج جو سورج ہے سائنس کے مطابق وہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، لیکن اس سورج کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ آئے گا تو انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے گناہوں کے تناسب سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، اور کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارے کے سارے ہی پسینے کے اندر شرابور ہوں گے اور انہیں پسینے کی گویا کہ لگام پہنا دی جائے گی۔ تو اس لیے میرے محترم ساتھیوں، کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روز قیامت اس پسینے سے اور اس روز قیامت کی تپش سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے؟ اس کے لیے ہمارے پیارے پیغمبر نے ایک طریقہ، ایک ذریعہ، ایک رستہ ہمیں بتایا ہے کہ تقریباً 10 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کی گرمی اور تپش سے بچا کے کہ جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے 7 لوگوں کا ذکر تو ایک ہی حدیث کے اندر ہے اور 3 لوگوں کا ذکر دیگر حدیث کے اندر ہے۔ انشاءاللہ ہم مرحلہ وار جو ہے ان خوش نصیبوں کو یہاں پہ ذکر کریں گے جنہیں روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، تاکہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب